वालेकुम रहमत। हाजरीन आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आज का जैसा कि सेशन जो है हमारा वो ऑनलाइन है, तो इसमें सबसे पहले हम जो है कुरान की जो है सूरह से इसकी शुरुआत कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुक वमा कला वललाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फावा ववजदक ضالًا फहदा ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ آج ہمارے بیچ جو ہے وہ مہمان آن لائن موجود ہیں، جناب سید محی الدین شاکر صاحب۔ شاکر صاحب کا تعلق جو ہے وہ تلنگانہ حیدرآباد سے ہے، اور قطر میں 10-15 سال تک مقیم رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پیشے سے انجینئر ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرآنک ماڈل آف لیڈرشپ، قرآنک ماڈل آف لیڈرشپ۔ اس پہ موصوف جناب شاکر صاحب جو ہے وہ اپنے نظریات پیش کر کے جو ہے ہماری رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس ٹاپک کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہمارا کچھ دیر کا کوسچن آنسر سیشن بھی ہوگا، جس میں آپ ساتھی جو ہے کچھ شاکر صاحب سے جو بھی آپ کے جو ہے اس میں کوسچنز ہوں وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب میں جو ہے جناب معین الدین شاکر صاحب سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ میں ان کو ہینڈ اوور کر رہا ہوں کہ وہ اپنا جو ہے آگے ٹاپک کی شروعات کریں انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان دیا گیا ہے وہ قیادت سے، لیڈرشپ سے متعلق ہے۔ قیادت اور لیڈرشپ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ زندگی کے مختلف مراحل میں، زندگی کے تمام کاموں میں مختلف سطحوں کے اوپر قیادت انسان ادا کرتا ہے۔ ایک قیادت وہ ہے جس کا تصور یہ کہ وہ پوری ملت کی، امت کی قیادت ہو، یا کسی جماعت اور تحریک اور تنظیم کی قیادت ہو۔ لیکن قیادت کا جو دوسرا پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے مقام پر مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور اپنے ایریا میں، ایریا آف ورک میں، ایریا آف انفلوئنس میں وہ کسی نہ کسی ٹیم کو لیڈ کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور ارشاد ہمارے سامنے رہنا ہے کہ جس میں اسی مفہوم کو، اسی کانسیپٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہم والمرأة راعیة علی بیت بعلها وولده وهي مسئولة عنہم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه۔
الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بہت ہی جامع اور بہت غیر معمولی ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں کا ہر شخص راعی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ نگران ہے، لیڈر ہے۔ جس طرح ایک گلہ بان ہوتا ہے، اس کے تحت جتنے بھی جانور یا بکریاں ہوتی ہیں وہ اس کا رائن ہوتا ہے، وہ ان کو پورا لیڈ کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ فالامیر الذی علی الناس راعٍ، جو امیر ہوگا وہ تمام انسانوں کے اوپر وہ نگران ہوگا، ان کا لیڈر ہوگا، وہو مسئول عن رعیتہ، اور وہ ان کا مسئول بھی ہوگا ان کے اچھے اور برے کے بارے میں۔ پھر مرد آدمی کے بارے میں بتایا گیا، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، خاتون کے بارے میں بتایا گیا، اس کے گھر کے اور اولاد کے بارے میں۔ پھر ایک غلام کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح وہ اپنے مالک کے مال کے بارے میں مسئول ہے۔ آخر میں پھر ارشاد ہوا کہ الا فکلکم راعٍ، تم میں سے ہر فرد راعٍ ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ دراصل لیڈرشپ کے جو ماڈل ہے اس کو بہت غیر معمولی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب قرآن کی طرف رجوع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، چند ایسے سوالات جو خود اس بات کو ڈیفائن کریں گے کہ لیڈرشپ کیا ہے۔ مثلا یہ کہ قیادت کی تعریف کیا ہے، قیادت کسے کہتے ہیں، قیادت کس چیز کا نام ہے، وہ کیا ایکٹیویٹی یا وہ کیا کام ہے جس کے کرنے سے قیادت ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر آخر میں یہ کہ اس کی صفات کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اور پھر اور آگے بڑھ کر انبیاء کا جو قرآن مجید ماڈل پیش کرتا ہے، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ سے چند آیتوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے اس ماڈل کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سوال یہ کہ قیادت کی تعریف کیا ہے۔ بہت آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے افراد کو منظم کرنا، ان کی اس طرح رہنمائی کرنا کہ صلاحیتوں اور وسائل کے بہتر اور مؤثر استعمال کے ذریعے کم سے کم وقت میں مقصد حاصل ہو جائے، جو مقصد طے کیا گیا ہو۔ گھر کا مقصد ہو تو چھوٹا ہے، کوئی بڑی تحریک اور تنظیم ہے تو اس کا مقصد بڑا ہے، تو جو مقصد بھی متعین کیا گیا ہو اور اس کے لیے جو ریسورسز اویلیبل ہو افراد کے اور مال کے، ان کا اس طرح مؤثر استعمال کرنا، آپٹیمم اینڈ ایفیکٹو استعمال کرنا کہ اس کے ذریعے سے جو مقصد ہے اس کو حاصل کر لیا جائے۔ تو یہ دراصل قیادت کی تعریف ہے۔ قیادت نام ہے تین چیزوں کا۔ سب سے پہلے یہ کہ ویژن ہو، کسی بھی قائد کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کا ویژن ہو، جس مقام پر، چاہے وہ اپنا گھر کیوں نہ ہو، چھوٹا سا کاروبار کیوں نہ ہو، محلہ کیوں نہ ہو، مسجد کی حد تک کیوں نہ ہو، یا اس سے آگے آپ بڑھتے چلے جائیں گے تو تنظیم یا تحریک، یا اس سے اور آگے بڑھیں تو امت مسلمہ یا پوری انسانیت، اس کی جب انسان قیادت کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے ویژن کیا ہے۔ آپ 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 8 سال کے بعد جس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اس کو کس مقصد کی طرف لے جانا ہے، اور اس پوری ٹیم کو، ریسورسز کو آپ کیسے استعمال کر کے اس مقصد کو حاصل کریں گے، یہ ویژن، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو قیادت نام ہے نمبر 1 ویژن کا، اور نمبر 2 یہ کہ غیر معمولی تحریک پیدا کرنے کا، اسٹرانگ موٹیویشن ڈیولپ کرنے کا، کہ جو ٹیم آپ کو حاصل ہوئی ہے اس کے اندر غیر معمولی تحریک، اپنے مقصد اور اس کے طریقہ کار سے مطابق غیر معمولی ان کے اندر ایک حرکت پیدا کر دی جائے، ان کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دی جائے، اور ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے اور میدان میں دوڑنے ان کو لگایا جائے۔ یہ دراصل قیادت کا دوسرا اہم ایسپیکٹ ہے۔ اور تیسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کوارڈینیشن کا، کہ یہ جو سارے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، مقصد کلیئر ہے، طریقہ کار واضح ہے، راستہ کلیئر ہے، منزل واضح ہے، کیسے جانا وہ طے ہے، کہاں تک جانا وہ طے ہے، یہ ساری چیزوں کو طے ہونے کے بعد پوری ٹیم کو کوارڈینیٹ کرنا۔ ٹیم مختلف، اگر آپ اپنے بزنس کے اینگل سے یا اپنی جاب کے اینگل سے دیکھیں تو مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس کو الگ الگ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، تو ان کو کوارڈینیٹ کرتے ہوئے، ان کی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹاسک کی طرف لے کر جانا اور ٹاسک حاصل کرنا، اس کے لیے کوارڈینیشن کرنا۔ نمبر یہ، مطلب یہ کہ ویژن، موٹیویشن
اینڈ کوآرڈینیشن، یہ دراصل قیادت ان تینوں چیزوں کا نام ہے۔ اب ویژن کے بارے میں آپ غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواب کیا ہے، آرزو کیا ہے، وہ جو تمنائیں ہیں ایک لیڈر کے اندر، اس کو کس طرح منتقل کیا جائے، بلند مقصد پر لوگوں کی نظروں کو جما دیا جائے، لوگوں کو مطمئن کر دیا جائے اور اس پر لوگوں کی نظروں کو جما دیا جائے، ایک یونیورسل تصور، آفاقیت ان کے اندر پیدا کریں اور وسیع النظری ان کے اندر پیدا کریں، مقصد کی عظمت اور بلندی، طریقہ کار کی ضرورت اور اہمیت، یہ ساری چیزوں کو پیدا کرتے ہوئے وہ تصور جو ایک قائد کے پاس ہوتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرے، اس کو ٹرانسفر کرے اپنی پوری ٹیم کے اندر، وہی مقصد سے لگن، اس سے تڑپ، اس سے محبت پیدا کرے۔ یہ نمبر ایک ویژن کا۔ مثال کے طور پر ہم سمجھے کسی محلے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور وہاں پر ہماری ٹیم میں اسلام کی تبلیغ کا، اس کی اشاعت کا، اسلام کو آگے بڑھانے کا ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک بڑا ایریا ہے، ایک شہر ہے، وہاں پر ہمارے 200-300 ممبرس ہیں ہمارے۔ تو کیا آپ کا ویژن یہ ہے کہ ان 200-300 لوگوں کو بہتر کر دیا جائے، یا آپ کا ویژن یہ ہے کہ ان 200-300 کی تربیت کرتے ہوئے پوری آبادی جو 5-7 لاکھ کی ہے، وہ پوری آبادی کے اندر ایک میسیج پہنچایا جائے اور یہی تڑپ ان کے اندر ٹرانسفر کر دی جائے؟ تو یہ دراصل قائد کا ویژن ہوتا ہے، نمبر ایک۔ پھر اس سے ہم آگے بڑھیں تو اس ویژن کے سلسلے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن سے یہ مثال بہت واضحات کے ساتھ ملتی ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جبکہ انتہائی سخت حالات تھے، صحابہ سخت محنت کر رہے تھے، بھوک سے نڈال تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایسی سخت ترین کیفیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ اپنے رفقا کو کیا ویژن دیتے ہیں۔ وہاں پر یہ ویژن دیتے ہیں، جب چٹان ٹوٹتی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا تو ایک کے بعد ایک 3 ضرب لگاتے ہیں، اور پہلی ضرب پر فرماتے ہیں کہ مجھے یمن میرے لیے فتح ہوا، دوسری ضرب پر فرماتے ہیں کہ شام اور مغرب میرے سامنے سرنگوں ہو گئے، اور تیسری ضرب لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خطہ مشرق یعنی ایران مفتوح ہوا۔ تو یہ جو ویژن ہے، حالات دیکھیں کہ بہت سخت ہے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مدینے کی چھوٹی سی بستی کو جو اطراف سے ٹوٹ پڑے ہیں، فوجیوں کی فوجیں احزاب، وہ کرش کر کے رکھ دیں گی، لیکن یہ ہے کہ قائد جو ہے اپنے لوگوں میں ویژن کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، کیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ دراصل دیکھنے کی بات ہے۔ تو یہ ویژن ٹرانسفر کرنے کا کام نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ لوگوں کے اندر غیر معمولی تحریک پیدا کرنا، معاشرے سے جڑیں، معاشرے میں قیادت کا رول پلے کریں۔ آج جس مقصد کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ مقصد ہماری ٹیم کے ہر فرد کا مقصد بن جائے۔ وہ ناسا کے مثال عام طور پر ہم سنتے ہیں، جب صدر امریکہ پہنچے تو وہاں ایک سویپر کو دیکھا کہ وہ جھاڑو لگا رہا ہے، اس سے پوچھا کہ تم کیوں کر رہے ہیں کام، تم کیا کام کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں انسان کو اسپیس میں، خلا میں بھیجنے کا، چاند پر بھیجنے کا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ویژن ہے، یہ جو تڑپ ہے، وہ دراصل اپنی پوری ٹیم کے اندر اسٹرانگ موٹیویشن ڈیولپ کرنا، یہ دراصل قائد کا دوسرا کام ہوتا ہے۔ اس کی بھی مثال ہمیں سیرت اور قرآن سے ملتی ہے کہ ایک صحابی کو جنت کی تمنا نے ایسا بے چین کر دیا کہ چند کھجور کھانے کے لیے جو وقت درکار تھا، انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اتنا وقت بھی کیوں ضائع کیا جائے، کھجور پھینک کر میدان جنگ میں اترے اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بہت ہی یعنی ڈسکنیکٹڈ واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ قائد نے جو تحریک لوگوں کے اندر، اسٹرانگ موٹیویشن جو پیدا کیا تھا کہ وہ تیر لگتا تو فزت و رب الکعبہ پکار اٹھتے، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ان کی آنکھیں اس مقصد کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور اس کے لیے ایسا غیر معمولی موٹیویشن تھا کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ نمبر دو۔ اور نمبر تین جو میں نے بات کی کوارڈینیشن کی، کہ یہ دراصل ایک ٹیم ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیجئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال ایک گھڑی سے گھنٹے سے دی ہے۔ جو چابی دینے سے گھڑی چلتی، اس کا ایک ایک پرزا، بہت چھوٹا پرزا، بڑا پرزا، درمیانی، یہ سب ایک پورے میکینزم کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پورے کوارڈینیشن کے ساتھ، تال میل کے ساتھ، سنکرونائزیشن کے ساتھ اگر نہ چلے تو وہ گھڑی وقت دکھانا تو دور کی بات، 2 سیکنڈ نہیں چل سکے گی۔ اگر ایک کلاک وائز پھر رہا ہے، دوسرے کو اینٹی کلاک وائز پھر رہا ہے، وہ بھی کلاک وائز پھر رہا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، 2 ملی میٹر دور پھر رہے ہیں۔
اب آپ اس کے مختلف سینیریو اپنی ذہن میں لا لیں تو قیادت کا تیسرا اور اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ کوآرڈینیٹ کرے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا، اور ہم عام مثال دیتے ہیں کہ ایک اور ایک دو نہیں ہوتے ہیں، ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب کی قوت اور طاقت ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ تو قیادت کا پہلا کام ویژن، دوسرا کام اسٹرانگ موٹیویشن کرنا، اور تیسرا کام ہے کہ اس پوری ٹیم کو کوآرڈینیٹ کرنا اور پوری ٹیم کو ایک ساتھ مقصد کے طرف آگے بڑھانا، چاہے اس میں ٹاپ موسٹ منصب پر یا کسی مقام پر رہنے والا ہو، یا کسی مقام پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا کیوں نہ ہو، پوری ٹیم کو ایک ساتھ آگے بڑھنا۔ آپ اور میں یہ مثال پوری کہکشاں سے، کل فی فلک یسبحون، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سیارے اور ستارے اور جو پلانٹس ہیں، یہ جو گیلیکسیز ہیں، پوری کی پوری گیلیکسیز ایٹ اے ٹائم حرکت کرتی ہے، اور اتنا سنکرونائز ہوتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کی رفتار سے پھرنے کے باوجود 1 سینٹی میٹر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو آسانی سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج سے 20 سال بعد چاند کہاں رہے گا، سورج کہاں رہے گا، جوپیٹر کہاں رہے گا، ارتھ کہاں رہے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو سنکرونائزڈ انداز میں تال میل کے ساتھ، کوارڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھانا دراصل یہ قیادت ہے۔ اب یہ پورے ڈسکشن سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قیادت دراصل لوگوں کو اس طرح متاثر کرنے کا نام ہے کہ وہ اسی طرح سوچنے لگے جس طرح آپ سوچتے ہیں، یعنی قائد سوچتا ہے وہی محسوس کریں جو آپ محسوس کرتے ہیں، وہی کام کریں جو آپ ان سے لینا چاہتے ہیں، آپ کا اشارہ، آپ کی خواہش ان کے لیے حکم بن جائے۔ اور اس کا بہترین نمونہ اگر ہم ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ٹیم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقی قائد وہی ہے جو اپنے ساتھیوں کی سوچ کی رہنمائی کرے، ان کے کردار میں مثبت تبدیلی لائے اور انہیں میدان عمل میں متحرک کر دے۔ قائد لوگوں کی رہنمائی تو کرتا ہے، اور ہر فرد اپنی اپنی حیثیت پر، اپنی اپنی مقام پر قائد اور ذمہ دار ہے۔ آپ اس حدیث کی طرف پھر ایک مرتبہ رجوع کیجئے کہ الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ تم میں کا ہر فرد قائد ہے، مسئول ہے، راعٍ ہے، چرواہا ہے، لیڈر ہے، لیڈ کرنے والا ہے، اور اس کے تحت جو بھی ٹیم ہے وہ اس کے بارے میں ریسپانسبل ہے، جواب دہ ہے۔ تو یہ دراصل وہ ماڈل ہے جو قیادت کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں آپ کا جنرل جو آج کی سائنس کا بھی جو ڈیفینیشن وغیرہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی، اور جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، حدیث سے جو بات آتی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات آتی ہے وہ بھی رکھی، اور یہی وہ دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے ازواج میں سے، چاہے مرد ہوں تو عورت، عورت ہو تو مرد، ہمارے ازواج میں سے، و ذریاتنا، اور ہماری ذریت، ہماری اولاد کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کیسے؟ وجعلنا للمتقین اماما، اور انہیں متقیوں کا امام بنا، ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم جو ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے سوسائٹی میں، سماج کے اندر جس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ دراصل متقیوں کی ٹیم ہے۔ یعنی یہ کہ قیادت کی پہلی اگر کوئی صفت ہے ایمان کے بعد اسلامی قیادت کی، قرآنی قیادت کی، تو وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی قیادت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ٹیم متقی کی ہوگی تو اس کا جو قائد ہوگا اس سے زیادہ تقوی، اللہ کا تقوی کرنے والا ہوگا، ٹیم سے زیادہ تقوی کرنے والا ہوگا۔ یہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی تقوی کی کیفیت، یہ جو پہلی صفت ہے قرآن مجید میں بتائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی پوری کتاب جو رہنمائی اور ہدایت کے لیے آئی ہے، گائیڈنس کے لیے آئی ہے، اس کے کھلنے کی، اس کے اوپن ہونے کی، قابل فہم ہونے کی، اس کو آپ کے میرے دل پر نازل ہونے کی شرط یہی ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب سے تو فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہمارے سامنے رہنمائی کرتا ہے کہ جو لیڈر ہے اس کی پہلی صفت تقوی ہے ایمان کے بعد۔ اور یہ تقوی کیا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں یہ دیکھے کہ اس کام سے، میرے اس فیصلے سے، میری اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا،
یہ کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اور یہ لیڈرشپ کی بنیادی، اور پھر میں ریپیٹ کروں، جو پوری قوم اور ملت اور انسانیت اور تحریک اور جماعت کی لیڈرشپ تو یقیناً ایک لیڈرشپ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اہم ترین یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ انسان زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر لیول پر اور ہر کیٹیگری میں لیڈرشپ انسان ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے تقویٰ بنیادی صفت ہے۔ تو یہ پہلی بات۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قیادت کے جو خصوصی اوصاف اور اس کی جو کوالٹیز ہیں، اس میں بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی۔ 3 باتیں تو میں نے ابتدا میں رکھی کہ ویژن، موٹیویشن اور کوارڈینیشن، یہ دراصل کسی بھی ٹیم کو مقصد کی طرف آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ پھر قرآن بہت ساری صفات کو بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، چند کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، دا ماسٹر کی، جسے ہم کہیں گے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ، بہترین ماڈل ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ مطلب کیا ہوا کہ لیڈر کے لیے بھی اگر کوئی قرآنی ماڈل ہے، قرآنی نمونہ ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خرم مراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی طریقہ یہ ہمارے پاس ہو اور قرآن کو نزول کے حساب سے اگر ہم لکھ سکیں تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی بیسٹ کتاب بن جائے گی، اس لیے کہ ایک ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آغاز وحی سے لے کے آخری تک، آخری دم آخری تک ایک ایک آیت اسی ترتیب کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی۔ تو لیڈرشپ کا ماڈل بھی قرآن مجید کو، سیرت کو دیکھتے ہوئے پڑھنا کہ کیا چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیا چیزیں بحیثیت قائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت اگر ہم جمع کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بنے گی اور قرآن کی قرآنک لیڈرشپ کا بہترین ماڈل بھی بنے گا۔ نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ تقویٰ۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز ہے، قرآن کہتا ہے کہ قالت احداہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دونوں لڑکیوں کو مدد انہوں نے کی تو وہ دونوں نے اپنے والد کے پاس جا کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پکچر، ان کی تصویر پیش کی ہے، وہ بہت غیر معمولی ہے کہ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ اے ابا جان، دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان، انہیں آپ اجرت پر رکھ لیجئے، اپنے پاس جاب پر رکھ لیجئے۔ کیوں؟ کہ دونوں بیٹیاں ہیں، دونوں لڑکیاں ہیں اور والد بوڑھے ہیں، پورے وہ اسٹیٹ کو سنبھالنا، ان کے جو بکریاں ہیں، ان کا جو غلہ ہے، ان کا جو دودھ دینے کا نظام ہے، کھیتی باڑی، جو بھی وہاں پر ان کے ساتھ تھا، وہ اسٹیٹ کو سنبھالنے کے لیے ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو قوی الامین ہو، قوی ہو، انتہائی مضبوط ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی نرم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ اتنی ہمت نہیں کر سکیں گے آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی، آپ عمر سے کہیں کہ وہ پڑھا دے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ اور انسان ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر حضرت ابو بکر کو آگے بڑھایا گیا۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اور آپ کے انتقال کے وقت بڑے بڑے صحابہ انتہائی شدید اضطراب کی حالت میں تھے، لیکن ابو بکر انتہائی قوی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ لیڈرشپ کا ماڈل ہے جو قرآن ہمارے سامنے کہتا ہے، قوی الامین، قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اور حضرت ابو بکر کے یہی معاملہ تھا۔ خدا کی قسم، اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور آج نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، یہ تقویت، یہ قوت کہاں سے آئی؟ وہی قرآن پیش کرتا ہے کہ قوی الامین، ایسا لیڈر ہو جو انتہائی قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ لیڈرشپ کی اہم ترین کوالٹی، کیونکہ لیڈر کے پاس صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیڈر کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لوگوں کے راز ہوتے ہیں، لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، لوگوں کا لین دین ہوتا ہے، لوگوں کے سرد گرم، یہ سب لیڈر کے پاس ہوتے ہیں۔ تو قرآن یہ تصویر پیش کرتا ہے کہ ہی شوڈ بی قوی، انتہائی مضبوط اور اسٹرانگ ہو اور ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہو۔
کہ یہ ساری امانتوں کی حفاظت کریں۔ جماعت کے ذمہ داران ایک زمانے میں کہا کرتے تھے، ہمارے جو بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ لیڈرشپ کا سینہ مدفن ہوتا ہے، قبرستان ہوتا ہے، بہت ساری امانتیں ہوتی ہیں جو اس کو اندر دفن کر لینا پڑتا ہے، کبھی زبان پر بات نہ آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیک گراؤنڈ میں قرآن کہتا ہے کہ من استأجرت القوی الامین، کہ ایسے فرد کو آپ نوکری پر رکھ لیجئے، اپنے پورے اسٹیٹ کو چلانے کی لیڈرشپ ان کو دیجئے، جو انتہائی قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، جس نے لڑکیوں کی طرف ایک لمحے کے لیے غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، جبکہ ایوری تھنگ واز پاسبل۔ لیکن ایسا قوی اور امانت دار فرد کو آپ رکھ لیجئے، تو ایسے امانت دار شخص کو لیڈر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید ایک اور رہنمائی کرتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی و بے حیائی اور ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز میں خاص طور سے جو ابتدائی دو باتیں آئی ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ لیڈرشپ کی کوالٹی میں اہم ترین چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، کوئی آگے بڑھ کے بولا کہ یا محمد انصاف کیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آتے تھے، چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ یعنی عدل کا جو اعلیٰ ترین نمونہ ہونا چاہیے وہ لیڈر کو ہونا چاہیے۔ اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان کیا ہے کہ انسان انتہائی غصہ پریشانی ہر حالت میں اچھا معاملہ کرے۔ خرم مراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احسان کا مطلب بی ایکسلنس، ہر کام کو ایکسلنس کے ساتھ انتہائی اعلیٰ ترین معیار کے اوپر ہر کام کو کرے۔ اور وہ حدیث جبریل بھی بتاتی ہے کہ کام کو ایسا کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ احسان کا مرتبہ ہے۔ تو یہ لیڈر کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جو قوم کا لیڈر اگر کمتر لیول کا ہو تو قوم اس سے کمتر لیول کی ہو جائے گی۔ اگر لیڈر سیکنڈ ڈگری ہو تو قوم تھرڈ ڈگری پہ آ جائے گی، اگر لیڈر تھرڈ لیول کا ہو تو قوم فورتھ اور ففتھ لیول پر چلی جائے گی۔ تو لیڈر کو جہاں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، قسط کو قائم کرنا ہے، وہیں پر ضروری ہے، قرآن کہتا ہے کہ احسان کرنے والا ہو، دی بیسٹ انداز میں کام کرنے والا ہو۔ یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ایک اور ہے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین کوالٹی، بلکہ پورے قرآن میں یہ کوالٹی ہر جگہ چھائی ہوئی نظر آتی ہے، یہ مسلمانوں کے معاملے میں ہو، انسانوں کے معاملے ہو، لیڈرشپ کا معاملہ ہو، وہ ہے صبر کی کوالٹی۔ صبر کوئی مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر بے بسی کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر ایک بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت کا نام ہے کہ جس لیڈر کے پاس صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ پھر نہ صرف یہ کہ وہ جسموں کو فتح کرتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ اور وہ صبر کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ہم بدرجہ اتم دیکھتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ بڑے بڑے پیغمبر اسی راستے پر چلنے والے تھے۔ فاصبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، کیسے؟ کما صبر اولی العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ صبر ایک ایسا غیر معمولی راستہ ہے، ایک غیر معمولی صفت ہے جس کی تاکید دنیا اور بلکہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے لیڈر کو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا راستہ اختیار کیجئے۔ تو آج جو لیڈرز ہیں، جو لیڈرشپ قرآن ماڈل پیش کرتا ہے، اس میں صبر ایک غیر معمولی اور اہم ترین صفت ہے جس کو اختیار کرنا ہے کہ اس کو اختیار کرے بغیر کوئی لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک اور صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارح تھے، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات حق تھی، سچ تھی، قابل عمل تھی، ساری انسانیت کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وشاورہم فی الامر، ایسے لوگوں سے بھی مشاورت کیجئے جن سے کوتاہیاں ہوئی تھی، وہ لوٹ کر آپ کی طرف آ گئے، ان سے بھی آپ مشورہ لیجئے۔ تو یہ جو شورائیت ہے، شورا جو ہے وہ پوری لیڈرشپ کی جان ہے، اجتماعیت کی جان ہے۔
اگر کسی اجتماعیت سے شورائیت کو نکال دیا جائے، مشورے کو نکال دیا جائے، تو پھر وہ اجتماعیت کو باہر سے خراب کرنے کی، ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر خود وہ اجتماعیت پوری ختم ہو جائے گی۔ تو شورائیت یہ لیڈرشپ کے لیے ایک اہم ترین صفت ہے۔ پھر اس طرح قرآن مجید میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کو دیکھتے جائیں تو پھر ایک ایک بات ہمارے سامنے بہت کلیئر ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آخری چند منٹ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ بہت تفصیل سے اگر سورہ یوسف پڑھتے جائیں، قرآن کے اعجاز میں، قرآن کی خوبصورتی میں ایک بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ پورے قصہ یوسف کو ایک ہی جگہ بیان کر دیا گیا، اور اس میں ایک نوجوان کی سیرت آپ دیکھ لیں، با کردار پاک باز نوجوان کی سیرت دیکھ لیں تو الف سے وسلام پوری صورت میں ہم کو نظر آئے گی۔ انتہائی حکیم اور دانا شخص کی سیرت دیکھیں تو وہ ہم کو نظر آئے گی۔ اس میں ایک لیڈرشپ اگر آپ تلاش کریں تو ایک ایک آیت پکار پکار کر کہے گی کہ ایک صالح نوجوان کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہوئے پوری لیڈرشپ کے اعلیٰ ترین مناصب اور اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ مقام حاصل ہونے کے بعد وہ کیا فیصلے اور کس طرح کے فیصلے کرتا ہے کہ جو قرآن مجید نے لیڈرشپ کا ماڈل ہمارے سامنے رکھا ہے۔ بہت مختصر میں آیتیں جب کوشش کیا تو بہت ہو رہی تھی، لیکن میں نے چند آیتیں منتخب کی ہیں تاکہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس ماڈل کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ایسا ہی ہوگا کہ تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اپنے کام کے لیے، لیڈرشپ کے لیے منتخب کرے گا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ انتہائی اہم ترین کوالٹی ہے۔ مطلب ہے کہ لیڈر سب سے زیادہ جو کام کیا کرتا ہے، پوری ٹیم کو لے کر لیڈ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، کوارڈینیٹ کرتا ہے، اور یہ کام کرنے میں بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے اسٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں، جسے ہم تنظیمی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ اصابت رائے، علم اور بردباری، فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ یہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے سامنے رکھا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ بات کی تہ تک پہنچنا، what it is۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت بتا دے جیسا کہ وہ ہے۔ یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز، اسی لیے ہم جس بات کی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ لیڈر اسلام کو پڑھے، قرآن کو پڑھے، سیرت کو پڑھے، صحابہ کو پڑھے، اسلامی تاریخ کو پڑھے، فقہ کو پڑھے، کنٹمپرری ایشوز کو پڑھے، آج دنیا کیا سوچ رہی ہے وہ پڑھے، should be updated every single minute۔ کیوں کہ یہ جو علم کا حصول ہوگا اس کے ذریعے سے وہ تأویل الاحادیث کے راستے پر انسان چل سکے گا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز ہی میں یہ چیز عطا کر دی۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اہم ترین صفات میں سے ایک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عزیز مصر کی بات یہاں پر نوٹ کی جا رہی ہے کہ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس نے عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، مصر میں جس شخص نے اسے خریدا ہے، فریدہ سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یعنی وہ بالکل ابھی بہت ابتدائی عمر ہے، لیکن ان کی صفات اور ان کی کوالٹیز کو پرکھ لیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ واللہ غالب علی امری، کہ اللہ تعالیٰ کیسے منصوبہ بند پلان کرتا ہے، لیکن لوگ جانتے نہیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں قدم جمانے کا، وہاں رہنے کا، اس جدید تہذیب سے سارے چیزیں سیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعویل الاحادیث یعنی باتوں کی گہرائی میں جانا اور اس کے اندر جانے کی جو صفت ہے وہ صفت اللہ، معاملہ فہمی کی صفت
وہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کی، اور وہ وہاں جدید ترین جو تہذیب تھی، اعلیٰ ترین اس وقت کی، وہاں رہتے ہوئے وہاں کے سارے گر سیکھنے اور ان چیزوں کو سیکھ کر پھر اس کو استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ دیکھیں یہ بار بار یہ چیز کو دہرایا جا رہا ہے، یہ لیڈرشپ کی کوالٹی کی اہم ترین صفت قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ معاملہ فہمی اس کے اندر پیدا ہو، فیصلہ کرنے کی قوت اس کے اندر پیدا ہو، اور فرمایا کہ ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قوت فیصلہ اور علم جب ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس سے مراد نبوت ہوتی ہے، اور نبی سے بڑا لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ جب جس سرزمین پر نبی موجود ہو تو اس سے بڑا کوئی لیڈر ممکن نہیں ہے۔ تو وہ نبی، اس لیڈر کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ معاملہ فہمی بھی ہو، قوت فیصلہ بھی ہو، اور اس کے لیے جو علم کی ضرورت ہے وہ علم عطا کیا۔ اس طرح وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو احسان کی یہ بات بھی آ چکی ہے، دی بیسٹ راستے پر جو چلنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم یہی صفات اور یہی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آج انبیاء تو آنے والے نہیں ہیں، لیکن جو احسان کی روش اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آتی، اور ایسے لیڈر کو اللہ کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عظيم۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اپنا مقرب بناؤں گا، اپنے قریب رکھوں گا، قدر و منزلت سے دیکھوں گا۔ لیکن دیکھیں لیڈر کے لیے ایک اہم ترین جو چیز ہوتی ہے اس کا کیریکٹر، اس کا کردار۔ ہمارے جماعت کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ جنسی معاملے میں یا پیسے کے معاملے میں خدا نہ خواستہ کوئی اگر پڑ جائے یا اس کے اوپر الزام لگ جائے تو پوری شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، پہلے میرے کیریکٹر کے بارے میں اعلان کرو۔ وہ جو عورتوں نے کہا تھا کیا تھا؟ then only I will come to you، اس سے پہلے میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کے آفر کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، اس لیے کہ کسی بھی لیڈر کا کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے کے مال سے زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور یہی معاملہ ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انتہائی دشمنی اور مخالفت کے ماحول میں کسی مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو مکے کی بستی میں کوئی مائکا لال ایسا نہیں ہوتا تھا جو اللہ کے رسول کے سامنے آ سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیریکٹر جو ہوتا ہے لیڈر کے لیے بہت غیر معمولی اہمیت اس کیریکٹر کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا پہلے میرے کیریکٹر کے بارے میں جو بات ہے اسے کلیئر کرو، جبھی میں آتا ہوں۔ پھر جب پہنچے تو کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے دے دو خزانے ملک کے، میں بہترین اس کو چلاؤں گا۔ لیکن صفت کیا بیان کی؟ یہ لیڈرشپ کی صفات میں سے ایک ہے کہ حفیظ علیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم بھی رکھتا ہوں، وہی بات تو لیڈرشپ کے لیے انتہائی ضروری صفت قرآن پیش کرتا ہے، اور فرمایا کہ حفیظ بھی ہوں، یعنی جو کچھ تم میرے ہاتھ میں دو گے، چاہے امانتیں ہوں، چاہے پیسہ ہو، چاہے خزانہ ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے گودام ہو، یہ سب کی انتہائی حفاظت میں کر سکتا ہوں۔ اور سب سے بڑی حفاظت جو لیڈر کرتا ہے وہ اپنے گلے کی کرتا ہے، یعنی جو ٹیم اس کو ملتی ہے ان کی حفاظت کرنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو ساتھ لے کر چلنا۔ ہمارے بزرگ بتاتے تھے، مولانا سراج الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں یہ صفت بہت خاص طور پر بھری ہوئی تھی کہ وہ اپنی ٹیم کو نہ صرف گروم کرتے بلکہ ان کی پوری حفاظت کرتے اور ان کو آگے بڑھاتے۔ تو یہ حفیظ علیم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو لیڈرشپ کا کیریکٹر ہے اس سے ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، لیڈرشپ کی راہ ہموار کر دی، سارے خزانوں کا مختار بنا دیا۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر، محسنین کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ پھر آ گیا وہی محسن، احسان کی کیفیت والا معاملہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس راستے پر آگے بڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہم اقتدار کا، قوت کا، طاقت کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اور یہ لیڈرشپ کی اہم ترین کوالٹی۔
پھر اس کے بعد تھوڑا سورہ یوسف میں اور آگے بڑھیں تو یہ بات آتی ہے کہ ولا اجر الاخرۃ، اسی کے بعد والی آیت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں، خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں تقوی پہلی صفت میں نے بیان کی تھی، اور اب یہاں سارے مراحل ہوتے ہوئے لیڈر جب اپنی اعلیٰ ترین اقتدار کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچتا ہے تو وہاں بھی کہا کہ یہ تقوی کا راستہ نہیں چھوڑتا، احسان کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ جب لیڈر بلند منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر نعوذ باللہ گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر آئی ایم سم تھنگ والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ فتح مکہ ہوتا ہے تو لیڈر اعظم کا سر اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار، اللہ کا احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ کی کیفیت ہے جو قرآن مجید کا ماڈل حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور پھر ایک بات، جب بھائیوں کا معاملہ آتا ہے تو وہاں دیکھیں فرمایا کہ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ یوسف نے کہا کہ پناہ بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو کیسے رکھیں۔ لیڈرشپ کی ایک اہم کوالٹی بالکل ابتدا میں کیا بیان کی تھی میں نے؟ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، قسط کا راستہ اختیار کرنے والا۔ تو وہی تصویر ہے جو یہاں یوسف علیہ السلام کی جا رہی ہے۔ اور عدل کے بعد کیا تھا؟ احسان کی روش۔ فرمایا جب بھائیوں کے اوپر سے پورا راز کھل گیا ان کی سازش کا، ان کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط سلوک کا، تو اب بھائی ایک امید سے دیکھنے لگے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف۔ فرمایا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ لیڈر کا اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں اقتدار، قوت، فیصلہ آتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ مکے میں کیا ہوا؟ انتم طلقا، فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کیسے آزاد ہوئے؟ کہ باقی پوری زندگی غلام بن گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی آزادی ملی ان کو کہ ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ اب یہ پورا ہونے کے بعد لیڈر کیسے اپنے آپ کو اپنے رب العالمین کے سامنے پیش کرتا؟ فرمایا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ کیفیت، یہ کوالٹی دیکھیں کیسی غیر معمولی کوالٹی حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک آیت کی سامنے آتی کہ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا، معاملہ فہمی سکھایا، زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یعنی انتہائی طاقت، قوت، عروج، فیصلہ اور اختیار کے مقام پر پہنچنے کے باوجود لیڈر کو اگر کسی چیز کی فکر لگی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے ساتھ آسان معاملہ فرما اور جو صالحین ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ فرما۔ اب یہ پورا قصہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے سبق کے طور پر کیا حکم دیا جا رہا ہے سنیے۔ فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ فرمایا کہ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، کلیئر ویژن، پوری کلیئر روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی پوری ٹیم کوارڈینیشن کے ساتھ، ٹیم کوارڈینیشن، ویژن بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، ٹیم کوارڈینیشن بھی ہے، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہت کلیئر، 1+1 2، 1 × 1 2 × 2، بالکل کلیئر بات، اس میں کوئی ایمبیگوٹی، کوئی شک، کوئی تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ قل ھذہ سبیلی، this is my path، یہی میرا راستہ ہے، اور علی بصیرۃ، اس کے اوپر میں پورے اطمینان کے ساتھ پوری روشنی میں چل رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میری پوری ٹیم اسی روشنی میں چل رہی ہے۔
عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ قرآنک ماڈل حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بہتر باتیں آئی ہیں اس کو سمجھنے، اس کو اختیار کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شاکر صاحب، آپ نے لیڈرشپ کے مقصد کو اور اس کے ماڈل کو قرآن کی روشنی میں بہتری طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جس کے جو بھی سوالات ہوں وہ اس کو پیش کریں انشاءاللہ اس ٹاپک کے متعلق۔ جی جی، آپ کے کوئی سوال ہو تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، مائک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال نہیں آپ کو؟ کچھ سوالات ہوں کسی کے تو انشاءاللہ شاکر صاحب سے اس کو پوچھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں ان کی پریزنس کا۔ چلیے، اگر سوالات نہیں ہوں تو کلوز کر لیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اس نشست کا اختتام کرتے ہیں یہاں پہ، اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو ہے اس کے بعد جو ہے یہاں عشاء کی نماز بھی ہوگی اذان کے بعد، اور ساتھی جو ہے وضو، جن کا وضو نہیں ہے وضو سے فارغ ہو جائیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔